وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي وآله وصحابه اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ عزیزان ملت، مشاہدین کرام، آج ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں جاننے کی سعی و کوشش کریں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ فاتحہ جس کے متعدد نام ہیں اور جس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں، اسی لیے نماز میں سورہ فاتحہ کی ہر ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی ایک آیت کو چھوڑ دیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ سورہ فاتحہ جس کے متعدد نام ہیں، اس کو سورہ فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، کافیہ، وافیہ، سبع المثانی، دعا، شفا، شافیہ جیسے نام دیے گئے ہیں۔ انہی ناموں کی اکثریت سے اس کی فضیلت عیاں ہو جاتی ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 2 بار نازل ہوئی، تو سبعہ کہتے ہیں 7 کو اور سبع مثانی کہتے ہیں وہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی۔ اس میں دعا کا طریقہ بندہ مومن کو بتایا گیا اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، پوری دنیا کا پالنے والا ہے۔ حمد کہتے ہیں اختیاری خوبی پر کسی کی تعریف کرنا، چاہے نعمت ملے یا نہ ملے، یہ رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے رب کی حمد جب بندہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بڑی، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت ہے ہی نہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو کثرت سے پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اسے میسر ہو جاتا ہے۔ کسی پر جادو کا اثر ہو گیا ہو تب بھی یہ سورہ تریاق کا کام کرتی ہے۔ کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو تب بھی یہ سورہ اس کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ یہی سورہ ہے کہ جو 7 آیتوں کا جامع ہونے کی وجہ سے دین کے پورے احکام کو اس میں بتا دیا گیا کہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کی جائے، رب کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرنا، صرف اسی کو عبادت کے لائق جاننا اور صرف اسی سے مدد طلب کرنے کا راستہ جو بتایا گیا ہے وہ اسی سورہ ہمیں بتایا گیا۔ آدمی کام کرے تو اس تصور میں رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور میں مستغرق رہنے کے لیے یاد دلایا گیا کہ روزے جزا کا مالک بھی وہی رب العالمین ہے۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا، اس لیے اس سورہ کی بے شمار فضیلتیں جہاں ہیں تو پہلے حمد کا طریقہ بتایا گیا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام رب کی حمد سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اور جو کام رب کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے اس سورہ کو سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، 2 صفتیں رب نے اس میں ساتھ میں نازل فرمائی کہ وہ رب بہت مہربان رحمت والا ہے، صفت رحمت کو خاص کیا ساتھ میں۔ پھر فرمایا مالکی یوم الدین، روزے جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ رب نے اس میں طریقہ بتایا کہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کچھ سرزد ہو جائے، غلط کر بیٹھو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، رب کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر لو کہ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہی دنیا والوں میں عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے، ساری خدائی اس کے در پہ جھکتی چلی آتی ہے۔ پھر فرماتا ہے رب کہ اے میرے بندے اب کیا اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب میں نے تجھے جان لیا کہ میں تیری ہی عبادت کروں، تیرے ہی تجھ ہی سے مدد مانگوں، اب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے تو اس کے بارے میں آگے رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو گمراہ ہو گئے، بلکہ ہمیں اس راستے پر چلا۔ دوسری مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں تو رب فرماتا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے اور نیک لوگوں کی جماعت۔ اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم رب کی حمد و ثنا کثرت سے کریں، رب کے تصور میں رہیں کہ وہ رب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی کام چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ حقیقی مددگار اور حقیقی عبادت کے لائق رب العالمین ہے، اور رب سے ہم بار بار یہی دعا کرتے رہیں
کہ رب ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.